الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال الله عز وجل في مقام آخر إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی بنا کر، رسول بنا کر، ہادی و رہبر بنا کر، اور اللہ رب العزت نے اس نبوت و بعثت کو احسان عظیم شمار فرمایا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد لقد من اللہ علی المؤمنین. من یمن عربی کا لفظ، اس کے معنی احسان کرنا. اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، بلکہ کل کائنات پر. اذ بعث فیہم رسولا، احسان کی عملی شکل بعثت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں قرآن مجید میں متعین فرمائیں، ان کا بھی احاطہ کر دیا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اپنی امت کو، بنی نوع انسان کو سکھلائیں گے، پڑھائیں گے ان کو اللہ کی کتاب اور اس کتاب میں مذکور احکام پر عمل کا طریقہ. الکتاب قرآن مجید، والحکمت العمل بالقرآن. کتنا سادہ، سنجیدہ اور پرہیبت شخصیت اور اس کا عمل. کہیں کوئی مزاح کا خیزی
مسخرہ پن، خالی خولی عقیدتیں اور بے عملی، اس کا کوئی تصور نہیں۔ یعلمہم، اللہ اکبر، آپ دیکھیے معلم کا کردار اور اس کا رول، اور معلم بھی ایسا جس کو بالکل الف با سے شروع کرنا پڑے شاگردوں کو، کیونکہ شاگردوں میں جہالت بدرجہ اتم۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگ جزیرۃ العرب، شرق و غرب انسان بستے تھے، ملک، ممالک، شاہان اور شہنشاہان اور بڑی بڑی تہذیبیں، تمدن و ثقافت، تواریخ، انسانیت تو موجود تھی، مگر اس انسانیت میں اسلامیت نہیں تھی۔ اور چونکہ ان میں اسلامیت نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ چٹے جاہل تھے میرے نبی کی آمد سے قبل۔ اللہ اکبر، آپ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیا کرو، ایسے ہی نہ کافر پلید کو بڑا ہوا سمجھ لیا کرو۔ ہماری آج کی اسلامی دنیا کافر سے یرکو ہے، انڈر پریشر، کافروں کی جعلی ہیبت، کھوکھلی پڑھائی، بیکار کی بھوت۔ آپ دیکھیے نا، اب یہ رومنز، یہ اطالیہ، یہ یورپ، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ جب جزیرۃ العربیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ویسے گنتے ہیں نا اس دن سے جس دن آپ نے کوہ صفا پہ اعلان اسلام کیا، یاد رکھنا مسلمانوں کی جو سرکاری گنتی ہے نا، سرکار جو آسمان کی ہے، وہ اس وقت سے ہے جب اللہ کے نبی نے دعوت کا آغاز کیا۔ گو کہ آج ہم ربیع الاول کے لیے بہت پازیٹو پلس عقیدت و محبت کے ڈونگے برسا رہے ہیں، اور اطاعت کے اور عملی نمونے کے سب سے بڑے مجرم اور چور خود ہم ہیں۔ واللہ میں دیکھتا ہوں ہماری حالت ان بیٹوں کی سی ہے جو باپ کو قبلہ والد ماجد اور ابا حضور اور آنکھوں کا نور، اور وہ رات کو آواز دے لے کہ میری خدمت کر دو، یا دن کو حکم دے دے کہ میری اطاعت کر لو، تو سارے غائب۔ ہم آج کے میلادی مسلمان اس نالائق اولاد کی طرح سے ہیں جو والد کا نام تو بڑے ادب سے لے مگر
مگر نہ کوئی رات کو اس کے پاؤں دابے اور خدمت کرے اور نہ دن میں حکم مانے اور اطاعت کرے. اب یہ تو کوئی اس باپ سے پوچھے کہ سنا تیری اولاد کیسی ہے اور تیرا دل اس اولاد کی بابت کیا کہتا ہے. جانتے ہم سب ہیں. تاکہ ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں، ہم اپنی بات پہ رہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی دنیا میں کھڑے ہوئے تو تہذیب، تمدن، ثقافت، یہ فارس اور روم، ہماری تو کل عمر 1433-34 برس ہے نا، 1434واں سال. اور خالق ارض و سما ہمارے نبی کے بعثت سے قبل انسانوں کے بارے میں آسمان کا فتویٰ کیا ہے؟ لفی ضلال مبین، چٹی جہالت و گمراہی میں کل انسانیت تھی. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیجئے، جن کو تب آسمان رب رحمان جاہل کہتا، چٹے جاہل، ایسی جہالت جس پر دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم مسلمانوں، آج وہ ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے، اتنے باروں دنیا کے سیلف اپوائنٹڈ کسٹوڈین، ٹھیکیدار دنیا کے، وہی کافر جاہل بدبخت. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس بعثت کو احسان گردانا. البتہ تحقیق احسان کیا رب العالمین نے کہ محمد ذیشان کو بھیجا. جاؤ جا کے انسانیت کو اسلامیت پڑھاؤ، انسان کو اسلام بتاؤ، اس چترے بے بہار کو، گم کردہ راہ کو، جاہل مشرک جزیرت العرب کو، کافر یورپ کو، آتش پرست مشرق کو توحید پرست بناؤ. ہمارے نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ اکبر. کل جہان کو، جس کے اندر مختلف شرک اور کفر کے مذاہب تھے اور بے شمار آتش کدے اور بت کدے اور گردوارے اور مندر سارے، فرمایا جاؤ جا کے ان کو اللہ کی دعوت دو، کتاب اللہ کی طرف بلاؤ، ایک عقیدہ توحید ان کو پڑھاؤ، وحدہ لا شریک لہ، اس کی پان چڑھاؤ. آج ہم جب یہ جھنڈیوں ترانوں سے، پھول پتیوں سے، اللہ کی قسم ایسے عجیب و غریب غیر سنجیدہ انداز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم یہ جان ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم تو ڈیوٹی باؤنڈ ہیں اپنی خوشیوں کو اور غمیوں کو محمد الرسول اللہ سے پوچھ کر منانے کا. اور پھر ہمارا مزاج بگڑ گیا. اب ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جو غلطی ماسز
پبلک سارے اختیار کر لے، سمجھو وہ صحیح ہو گئی ہے، وہ مسئلہ بن گیا ہے، اس کو ڈسکس نہ کرو۔ آپ دیکھتے نہیں، اللہ کی قسم آج تیسری عید مولد، میلاد، اور اس تیسری عید کے منانے میں انتہائی نافرمانی اور فسق اور فجور کے طریقے، ساری کی ساری بدعت ہمارا دین بن گیا ہے آج۔ آپ دیکھ لیں، ممبر پہ کھڑا ہوگا ہر مولوی، کیا کہے گا؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ آپ یہ خطبہ سن لیں، حنفی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شافعی حنبلی ہو، خطبہ پڑھے گا، خطبے میں کیا پڑھے گا؟ خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ شر الامور محدثاتها، اور سب سے بری باتیں نئی نئی کھڑی ہوئی چیزیں۔ یہ خطبہ مسنونہ کے الفاظ مبارکہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ پڑھے، صحابہ نے سیکھے، خلفاء نے خطبے دیے، ائمہ محدثین نے جمعے پڑھائے۔ شر الامور محدثاتها، سب سے بری بات دین میں نئی چیز۔ ہمارا ذہن بنا کہ جی نہیں مولوی صاحب، اختلافی بات نہ چھیڑو۔ اچھا، اختلافی بات نہ چھیڑنے کا معنی کیا ہے؟ کہ بگاڑ بڑھنے دو، لسی بنتی جائے، پانی ڈلتا جائے، دودھ کا نشان بھی نہ رہے۔ خالص دودھ کیا ہے؟ جو تیری گائے بھینس کے تھن سے نکلا، برتن میں، ڈولنے میں، بالٹی میں پڑا ہے، اس میں کوئی اضافہ آمیزش نہیں ہے۔ اور لسی کس کو کہے گا؟ جو آتا گیا، پانی ڈالتا گیا، پتلا کرتا گیا۔ اب کوئی لسی کو دودھ کہے گا، کوئی اتنا عقل کا اندھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بری بات محدثہ، نئی نئی چیزیں۔ کب سے نئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ چھوٹی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے بھی گھڑا نیا شامل کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل کی، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، محمد پاک کی اٹیسٹیشن، مہر، دستخط نہیں ہے، فہو رد، وہ دین نہیں ہے، رد ہے۔ دیکھ لیجیے آپ یہ بات کر کے سارے ٹوٹ پڑیں گے۔ دیکھو اختلاف پھیلاتے ہو،
کی عقیدت و محبت میں دیوانوں پروانوں کو ستاتے ہو؟ او بھائی یہ دین ہے، دین، ڈیولپمنٹ، انڈسٹری، انوینشنز، ٹیکنالوجی نہیں ہے، انجن سازی مشین سازی نہیں ہے۔ مشین سازی میں، انجن سازی میں 2015 کا ماڈل ممکن ہے زیادہ خصوصیت والا ہو، لیکن دین میں 1433 سال پیچھے کا ماڈل اعلیٰ، اصلی، خالص ہوگا۔ جتنا تو آگے لے جائے گا اللہ کی قسم اتنا ہی کمزور و ناقص ہو۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ انڈسٹری کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جو نئی بات گھڑی جائے وہ دین ہے اور وہ اچھا ماڈل ہوگا۔ بھائی کاروں کا، فیکٹریوں کا، مشینوں کا نئے سے نیا ماڈل ممکن ہے اچھا ہو، کیونکہ وہ ڈسکوری اور سائنس ہے، پر یہ دین ہے، دین۔ اس کو پیچھے کی طرف لوٹ، محمد الرسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، خلفائے اربعہ، اللہ کی قسم اگر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے محمد الرسول اللہ کی ولادت باسعادت کا، نبی پاک کی ولادت کا کوئی جلوس تجھے ملتا ہے جس کے آگے ابو بکر، عمر، عثمان، علی قیادت، سیادت جھنڈے لے کے چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی پیدائش مناتے ہیں، اللہ کی قسم تیرا میلاد سرٹیفائیڈ ہے، جسٹیفائیڈ ہے، ورنہ بدعت۔ کیا سمجھ لیا گیا ہے کہ دین کا پہرے دار نہیں کوئی؟ محمد الرسول اللہ نے ہمیں اپنے احترام کا طریقہ نہیں بتایا۔ صحابہ کرام کو محمد پاک سے محبت میں کمی تھی؟ نہیں، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، مسلمانوں اپنی غلطیوں پر متنبہ ہو جاؤ، دودھ کو لسیاں نہ بناؤ، خالص کو ملاوٹی نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم، مارکیٹوں میں، دکانوں پر، سڑکوں کے آگے دکاندار مستریوں کو منگوا کے قبہ کے، روضہ کے، مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر روضہ اقدس کے، مسجد نبوی کے، گنبد خضرا کے ماڈل بنا کر میلاد کی خوشی میں، اس بے حملی کی عقیدت میں، اللہ کی قسم یہ عقیدت، یہ محبت تجھے نجات نہیں دے گی، کیونکہ اس عقیدت میں، اس محبت میں خالی خولی پن ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں عمل و اطاعت نہیں ہے، اس میں بنیاد پختہ سچی نہیں ہے۔ تیرے پاس قرآن ہے، اس قرآن میں یہودیوں کا بیان ہے، اس قرآن میں عیسائیوں کا بیان ہے، امتوں کی تباہی کا بیان ہے۔ امتیں بگڑی تو اپنے انبیاء اور صلحاء کی عقیدت و محبت میں غلوف کر کے حدوں کو پار کر دی۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور مولوی کو ڈانٹتے ہیں، پٹی پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب سمجھ کے بولیے، مسلمانوں کے جذبات اور اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اللہ کی قسم جو مولوی، مفتی
مفتی مقتدی خاموش رہے وہ گستاخ ہے. دیکھ لو وہ حدیث کتنی پختہ ہے، سند، روایت و درایت. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حوض پر میں بیٹھا ہوں گا، میری امت کے لوگ آئیں گے، میری طرف بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے روک دیں گے، رکاوٹ کھڑی کر دیں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا امتی امتی، میری امت کے لوگ آنے دو. فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی کیا کیا باتیں گھڑ لی تھی. نبی کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ اللہ کی قسم حدیث سے اٹھا لینا، دھوکے میں نہ رہنا. نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، دور کر دو اس کو میری نظروں سے، دور کر دو اس کو میری نظروں سے. آپ سوچئے آج ہمارا دین، اللہ اکبر، ہماری سرکاری تیسری عید محمد رسول اللہ نے اللہ سے لے کر دی ہمیں 2 عیدیں. پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیلنڈر دیا ہجرت پر. عیسائیوں نے کیلنڈر بنایا عیسوی پیدائش مسیح پر. ہمارا کیلنڈر اسلام کے سبب ہجرت پر. میں داعی ہوں، طالب علم، اپنے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی قسم اپنے بیٹوں کے سامنے دلائل رکھتا ہوں تاکہ ذہن کھلے. آج ہم 2013 آگے کیا ڈالتے ہیں؟ عین عیسوی. یہ کیلنڈر روما کا، عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا کیلنڈر. ہم اسلامی تاریخ ڈالیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربیع الاول 1434 ہجری. میرے اللہ نے میرے نبی کو جو بات پڑھائی، یہ زمین و آسمان، یہ سورج و چاند، یہ ماہ و سال تیری پیدائش کے ساتھ نہیں، اسلام پر ہجرت کے ساتھ شروع کر. ہجرت کے کیا معنی؟ سارے رشتے، ساری تہذیبیں، ساری محبتیں ہجرت کے دن ترک کر دی. میں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو پکڑا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں جا بسا. میری تاریخ وہاں سے شروع کر. ہجرت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہجرہ ای ترکا. ہجرہ کے معنی ترکا، چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ ما نہى اللہ عنہ، جس سے اللہ نے روک دیا میں نے چھوڑ دیا. اللہ نے کہا کافر سے دوستی نہ رکھ، عیسائیوں یہودیوں سے پینگے نہ ڈال، تہذیبوں کا سیاپا نہ کر، قرابت داریوں کو نہ پال، صوبائی، علاقائی، زمینی، نسلی عصبیتوں کو نہ پال، وحدہ لا
شریک کو مان، تیرا وہ ہے جو تیرے اللہ کو مانتا ہے، وہ تیرا نہیں ہے جو تیرے اللہ کو نہیں مانتا۔ یہاں سے ہماری تاریخ ہے، ہمارا آغاز ہے۔ کیا صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کم تھے، یا ان کو ربیع الاول کی تاریخ یاد نہ آئی؟ او میرے بھائی، اللہ کے واسطے اسلام کو سمجھ، مسلمان اسلام کو سمجھ۔ اسلام تبدیلی لاتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، مدینہ کیا جگہ ہے، مدینہ کیوں اختیار ہوا جس کے تو آج ماڈل بنا کے اپنی مارکیٹ کے آگے رکھ کے اس کے چکر لگاتے ہو؟ پتا ہے مدینہ منورہ کا اسلامک رول؟ یہ صرف ہماری عقیدتوں کے مرکزیت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، جا کے مولویوں سے کہو سادہ عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو، اسکول کی بچیوں کو دھوکہ نہ دو، دین کو مصلحت کے خلاف میں نہ لپیٹو، مدینہ کا رول واضح کرو۔ یہ اپنے ملکوں میں 21 توپوں کی سلامی کا رول نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مولد و میلاد کے جلوسوں عقیدتوں کا رول نہیں ہے۔ بہت بڑا رول ہے مدینہ کا، بہت بڑا رول۔ جاؤ، ہر مسجد میں کتاب پڑھی ہے بخاری، حدیث کی صحیح ترین کتاب، موسٹ آتھینٹک بک۔ باب نکالو، باب من سمل مدینہ یثرب۔ مولوی صاحب پڑھو حدیث، اس باب کے اندر امام بخاری اللہ کے نبی کی کیا بات لائے ہیں، نبی یہ کریم نے کیا فرمایا، میرے پاک نبی نے، سونے سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی شان و مقام و حیثیت کے بارے میں کیا بتایا۔ فرمایا امرت بقریۃ، آپ کو معلوم ہے نا مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اور مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب سیاسی طور پر یمن کے تھرو ایران کے تابع ہے۔ اور ایران آتش پرست کافر قوت، اہرمن اور یزدا، دو خداؤں کا عقیدہ۔ ہمارے بیچارے سارے یزدانی بن جاتے ہیں، یزدانی لکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی قسم وہ یہ یزدانی کیوں لکھا ہے، کہتا میری جانب بلا۔ ایران دو خداؤں کے عقیدے پر چلنے والا ملک تھا، ملک نہیں بہت ملکوں کا مالک تھا۔ نواب صدیق حسن قنوجی ایک بہت بڑا عالم ہندوستان میں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں فرعون جو موسیٰ علیہ السلام سے الجھا تھا، ٹکرایا تھا، وہ ایران کا باج گزار تھا۔
ایران اتنی بڑی طاقت تھا، صرف جزیرۃ العرب نہیں، اس سے آگے بڑھتے بڑھتے شام و دمشق و مصر، بحر ابیض، سب ایران کے غلام، کسروی شہنشاہیت ایران کی اوٹ لیتا تھا ہندوستان، ایران کی مدد لیتا تھا چین. اور ایران کا مذہب کیا تھا؟ اہرمن یزدان، خدائے خیر خدائے شر. محمد پاک مکہ مکرمہ میں اللہ نے حکم دیا ہے نبی چل ہجرت کر، چل مدینہ کو چل. فرمایا امرت بقریۃ، میں حکم دیا گیا ہوں، اللہ کی قسم صحیح بخاری کے لفظ پڑھ، تجھے مدینہ کا مقام سمجھ آئے. امرت بقریۃ، میں حکم دیا گیا ہوں ایک بستی کا. تأکل القرى، یہ ہے ہمارا مستدل مستشہد. تأکل القرى، وہ بستی کیا کرے گی، اس کا فیوچر میں رول کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا. تأکل من اکل یاکل، کھا جائے گی، نہیں چھوڑے گی، ضم کر لے گی اپنے اندر. القرى جمع قریہ، سارے بڑے بڑے ملکوں کو اللہ کی قسم میرا نبی قریہ سے تعبیر کر رہا ہے. فرما رہا ہے کہ مجھے ایک بستی میں جانے کا حکم ہوا ہے، وہ بستی بستیوں کو، ملکوں کو کھا جائے گی. یقولون یثرب، آج لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں. وہی المدینہ، میرے رب نے مجھے اس کا نام مدینہ بتلایا. یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں، باب من سمل مدینہ یثرب. اس باب میں اللہ کی قسم یہ بستی یثرب تھی، اس کو ہجرت کے بعد اللہ نے مدینہ بنایا. مدینہ کا رول کیا بتلایا؟ تأکل القرى، ملکوں کو کھا جائے گی، سلطنتوں کو نہیں چھوڑے گی، حکومتوں کو باقی نہیں رہنے دے گی، طاقتوں کو تمام و بقا نہیں چھوڑے گی. نہ روم بچے گا، نہ ایران بچے گا، نہ مصر اپنی حالت پر رہے گا، نہ شام بچے گا، نہ مشرک گاؤ ماتا پجاری رامو گھنشامو ہنومان کا ہندوستان بچے گا. تاکل مدینہ کھائے گا. آج ہمارے ذہن میں ہے یہ رول مدینہ کا؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم ہم نے عقیدتوں کا، محبتوں کا میٹھا مرکز مدینہ مان کر دنیا کی پریکٹیکل ساری چودراہٹ کافروں پلیتوں کو، نیو یارک، واشنگٹن، لندن، پیرس، ماسکو، ملعون، G8 اور G4، یہ 8 بڑی طاقتیں، یہ 4 بڑی طاقتیں، یہ 2 بڑی طاقتیں، پھر آخر میں ایک ملعون امریکہ یونیپولر. تو خالی میلادی. اللہ کی قسم پڑھ یہ حدیث. امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، میں محمد رسول اللہ، امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں. محمد پاک کو حکم دینے والا روئے زمین پر تو کوئی نہیں تھا. پھر حکم کس نے دیا؟ اللہ نے آسمان سے. کیا حکم دیا؟ چل مدینہ کو، بسا مدینہ کو، وہاں چل کے کیا کر؟ تأکل القرى، ملکوں کو کھا جانے کا عمل. بڑی جماعت، تلواروں کی طاقت، خون کی دھار، جہاد کا بار. دیکھ
اللہ کی قسم کس طرح تیرا نبی میرا نبی مدینہ میں پہنچ کر چھپر ذائقہ بنا کر کاتبوں کو بلا کے خط لکھتا ہے، روم کے قیصر کو، ایران کے کسرا کو، مصر کے بادشاہوں کو، یمن کے دبا کو، اردن کے ملوک کو محمد مصطفیٰ کیا خط لکھتا؟ اسلم تسلم، اسلام لاؤ گے تو بچو گے، ورنہ نہ ملک نہ سلطنت نہ حکومت کوئی چیز نہیں بچے۔ کیوں بھائی؟ عمر فاروق کے زمانے میں 13 ملک تھے، بارڈر باقی تھے۔ ملک تھے حضرت عمر کے نیچے، کہاں بیٹھتے تھے؟ مدینہ۔ یمن کا صنعا مدینہ سے کنٹرول، کسرا کا ایران، اللہ کی قسم میرا مدینہ مسجد نبوی سے کنٹرول۔ تاکل کا عمل دیکھ، محمد الرسول اللہ کے 11 سال دیکھ، صحابہ کی اطاعت دیکھ، قربانی کا جذبہ دیکھ، تلواروں کی للکار دیکھ، شہداء کے خون کی دھار دیکھ۔ کہاں گئے رومنز اور پرشین؟ فراعنہ مصر، ہند کے داہر؟ تو محمد الرسول اللہ کا رول سمجھتا ہے؟ اللہ ایک قوال رکھ لیتے ہیں، قوال، وہ اب نیٹ پہ، قومی ٹیلی ویژنوں پر، میڈیا پر قوال ہمیں عقیدت کے بول سناتا ہے۔ بھائی صاحب یہ قوال کیا ہے؟ ہم تو جانتے تھے نبی، انبیاء، رسل، ائمہ، خلفاء۔ بھائی صاحب یہ قوال کیا ہے؟ آج ساری عقیدتوں کا مرکز قوال۔ تو نے کبھی کسی سے پوچھا، عرب ڈکشنری سے پوچھا قوال کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم قوال قائل سے مبالغہ، قال یقول قائل، کہنے والا، عقل کی، دلیل کی، سمجھ کی، اپنی لمٹ کے اندر کی بات کرے تو قائل، اپنی حد سے بڑھ کے من گھڑت جھوٹ بولے تو قوال۔ میں طالب علم ہوں، ذمہ داری سے کہوں گا، ایک ایک لفظ بامقصد عرض کروں گا۔ دیکھ، قائل، قول، یقول، یہ لفظ قرآن میں کتنا آیا، اور ایک جگہ آیا تقولا، ولو تقولا علینا بعض الاقاویل۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں دیکھو میرا نبی بولتا ہے، میں حکم دیتا ہوں، وہ بولتا ہے۔ وہ اپنے بات سے نہیں بولتا۔ جب میرا نبی محمد بولتا ہے تو سمجھو کہ اس کی زبان پر رب رحمان بولتا ہے۔ اور اگر ولو تقولا قرآن میں جا کے پڑھنا، اور اگر اپنی طرف سے کچھ کہہ دے، ولو تقولا علینا بعض الاقاویل، اگر میرا نبی محمد سرور عالم رسول اللہ اگر اپنی گرہ سے من مرضی سے کچھ کہہ دے، ہمارے اوپر ایک تہمت باندھ دے، چونکہ ہم نے نہیں کہا ہوگا۔ تقبل وہ ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو، جو رب رحمان کا نہ ہو۔ فرمایا اگر میرا نبی اپنی گرہ سے کچھ کہہ دے، ہم اس کی گردن داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں۔ پڑھ قرآن،
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھا کرو، اللہ کے واسطے پڑھا کرو. تم نے مولویوں کو، ملانوں کو، ملاؤں کو رکھ دیا کہ یہ پڑھ کے سنا دیا کریں گے. انہوں نے سارا خانہ ساز دی. اللہ کہتا ہے جو میرا نبی بولتا ہے میں بولتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں تو میرا نبی زبان کو. اور اگر جو ناممکن ہے، اگر تقول علینا، تقول کر دے ہمارے خلاف ہمارا نبی کچھ جو نہیں ہونا. اللہ نے ضمانت لی ہے، اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن لفظ تقول کے معنی واضح کرتا ہوں. تقول کے معنی حد سے بڑھ کے بنا دلیل کے من کی چھوٹی بات کہہ دے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ کہتا ہم داہنے ہاتھ سے فوراً پکڑ لیں اور اس کی شارت کاٹ دیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. اللہ کہتا میرے نبی یہ قرآن رب العالمین کی تنزیل ہے، روح الامین جبریل ہے جو لے کے اترتا ہے تیرے پاک صاف دھلے ہوئے دل پر. پھر تو بولتا ہے، ہمارا قوال بولتا ہے، جو منہ میں آتا ہے قوال طبلے کی تھاپ پہ کہتا ہے. ہم بیٹھ کے سر دھلتے اور کہتے ہیں حقیقت کا عارفانہ کلام ہے. اللہ کے بندے عارفانہ کلام جاہلانہ ہوتا ہے، بے دلیل ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے باہر ہوتا ہے. اور میرے بھائی، دین پنچایت کا دین نہیں ہے، سیانی بوڑھی عورتوں کا، پنڈ کے ان پڑھوں کا جو من مرضی کر دے وہ عمل دین نہیں ہوتا. یاد رکھ، مسلمان کا عمل دین نہیں ہوتا، اسلام کا حکم دین ہوتا ہے. ہم دین کس کو کہیں گے؟ ہر وہ کام جس کو ہر دور کے مسلمان کرے، اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہوتا. دین اس کو کہیں گے جو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا، پڑھایا، پریکٹیکل کیا. ھذا ھو الدین الا للہ الدین الخالص. تو سوچ، میں اپنی دکان کے سامنے، تو اپنے ویئر ہاؤس کے سامنے، سٹور کے آگے جگہ صاف کر کے اس پر فائبر گلاس کا، شیٹ کا، لکڑی کا خانہ کعبہ بنا کے بیٹھ جائے، تیرا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی سینس ہے. اللہ کے واسطے دین کے ساتھ جڑو، مدینہ کے ساتھ جڑو. قسمم باللہ، مدینہ جہاد کا مرکز، مکہ مکرمہ دعوت کا مرکز. آغاز دعوت کوہ صفا، آغاز بدر مدینہ، مقام محمد مصطفیٰ. آج دیکھ، جو مدینے کا عمل ہے وہ تجھے دہشت گردی لگتا ہے. مدینہ منورہ میں کیا عمل ہے؟ محمد پاک زرہ پہنتے ہیں، خود سر پہ رکھتے ہیں، تلوار لے کے نکلتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ابو بکر، سارے صحابہ پیارے یار
بدر کی طرف، احد کی طرف، خندق کی جنگ، فتح مکہ کی جنگ، غزوات، اللہ کی قسم جہاد، خیبر کی فتح، تبوک کی فتح، عراق فتح، ایران فتح، حملے مدینہ. آج تو پاکستان میں اس کو دہشت گردی کہتا ہے. وار آن ٹیرر. جس بیچارے کو دیکھ لو گنگا بن کے بیٹھے گا، جب منہ کھولے گا تو کیا کہے گا؟ وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جنگ. جو اصل عمل ہے مدینہ کا. کیوں بھائی؟ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ کہ جی مولوی صاحب آپ کو اتنا نہیں پتا، بدر تو مدینہ منورہ کے قریب 70 کلومیٹر اسفان کے ساتھ. اچھا بھائی احد کہاں ہوئی؟ احزاب کہاں لڑی؟ فتح مکہ کو محمد الرسول اللہ کہاں سے چلے؟ ان اونٹوں میں، ان گھوڑوں میں سوار کون تھے؟ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار کیا تھے؟ ان کا موٹو، مقصد، مشن، ہدف کیا تھا؟ کفر سے مقابلہ، کافروں کی قوتوں کا توڑنا، مدینہ منورہ کو اس کا وہ اسلامی رول سٹیٹس دینا، تاکل القرا کی منزل پہنچانا. میں نے آپ کے سامنے ریفرنس کے لیے کوٹ کیا بخاری شریف کو، اس لیے کہ الحمدللہ کل مسلم فرقے بخاری شریف پر متفق ہیں، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. اللہ کی قسم میرے نبی اس بارے میں اتنے حساس تھے. اللہ اکبر. جب مدینہ میں داخل ہوئے نا ہجرت کے دن، تو بڑے بڑے سردار منتظر کھڑے، اونٹنی کو روکنے کی کوشش کریں کہ ناقہ مبارکہ میرے حویلی، میرے قلعے پر رک جائے، مجھے عزت مل جائے. اللہ کی قسم بخاری میں ہی حدیث ہے، میرے نبی سرور عالم اونٹنی پر سوار فرما رہے ہیں دعوہا، اس اونٹنی کا راستہ مہار پکڑ کے نہ روکو. انہا مأمورۃ، اونٹنی کو آسمان نے، اس کے پیدا کرنے والے مالک رحمان نے بتایا ہے اونٹنی کہاں بیٹھے گی. جہاں اونٹنی بیٹھی وہاں مسجد بنی، اس مسجد میں برچھی والے، نیزے والے صحابی آئے، اس مسجد سے محمد پاک ہتھیار بند ہو کے تشریف لائے. اس مسجد سے زوال ایران، زوال گرجا، زوال مندر، زوال شرک، اس مسجد سے قافلے نکلے. اللہ اکبر. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کی قسم ہمارے اوپر دنیا کا سب سے ردی، بزدل، کافر ہندو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ہمیں آنکھیں دکھاتا ہندو، اللہ کے ماننے والے موحد کو رام و گھنشام، ہنومان کے پجاری آنکھیں دکھاتے. آج مشرک، بزدل، کافر اللہ اکبر کے عظیم نعرہ لگانے والے کو آنکھیں دکھاتے ہیں آج. اور صلیبی اور یہودی ہم پر فوجیں چڑھاتے ہیں آج. اللہ اکبر. ہم نے نہیں سمجھا محمد الرسول اللہ کی آمد کا مقصد، مدینہ منورہ کا اللہ تعالی نے سرکاری رول کیا دیا.
اللہ اکبر. امرت بقریۃ، مجھے حکم ہوا کہ میں اس بستی میں جا کے بسوں. تأکل القریٰ، وہ دنیا کے ملکوں کو، دنیا کا جیوگرافی بدل دے گا. وہ مدینہ نقشے بٹا دے گا، طاقتیں قوتیں توڑ دے گا، مذاہب، تمدن و ثقافت، عسکری طاقت دنیا کی توڑ دے گا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو جو سنتے ہیں اس کو بھی سمجھتے نہیں، اور جو دیکھتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے یہ کیا ہو رہا. اور ذہن یہ ہے کہ نہیں کسی کو نہ چھیڑو، جو جہاں لگا ہے بس لگا رہے. اللہ کے بندے، وہ سمن بکمن کس کو کہا اسلام نے؟ اسلام اتنا سینسیٹیو دین، قسم باللہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دین ہے. یہ غلطی کو قبول و تسلیم کرنے والا، برداشت کرنے والا دین نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، ہم نے اپنے میڈیا کو، ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی کو نہیں پڑھایا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا دن ہے، یہ منا لیں، وہ ان کا دن ہے وہ منا لیں. او بھائی پھر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کون سا دن ہے؟ اللہ کا دن تو وہ ہے زوال کفر. محمد الرسول اللہ کا دن وہ ہے کہ پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ. کون اس کی دعوت دیتا ہے آج؟ یاد رکھو، محمد ہماری عقیدتوں کے ڈونگوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا میں کافروں، مشرکوں، باغیوں، طاغیوں، عاصیوں کی اگڑی گردنوں کو پکڑ کر محمد کی اطاعت میں جھکایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد، بعثت بالسیف امرت ان اقاتل الناس، بعثت بالسیف، میں مبعوث ہوا. میں یہ لفظ بخاری و مسلم سے پڑھتا ہوں اور میں جانتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے بھائیوں کا سینہ، دل، دماغ کھول اور تیرے نبی کے سچے فرامین ان کے دلوں تک اتر جائے. فرمایا بعثت تو میں محمد بھیجا گیا بالسیف. سیف تلوار کو کہتے ہیں، سیف و سنان، نیزہ و تلوار، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عربی لفظ ہے، معنی تلوار. اچھا ہمارے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو نا جی سختی کی بات نہ کرو. بھائی اللہ کے بندے، تو مجھے ڈانٹ سکتا ہے پر بات تو تیرے نبی کا فرمان ہے، اس پر کمپرومائز کر لے گا تو یا میں؟ دیکھو نا اسمبلیاں جھوٹی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اسمبلیوں میں پیش کیے گئے بل، بنانے والے قانون اللہ کی قسم غلط ہو سکتے ہیں اور ہیں، مگر محمد پاک اصدق الصادقین، سید المرسلین، اللہ کی قسم میرے نبی کی بات، آدھی بات، آدھا جملہ میرے نبی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ غلط ہو سکتا ہے نہ سٹینڈرڈ سے دور ہو سکتا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، بعثت میں مبعوث ہوا، بالسیف، تلوار دے کر، تلوار کے ساتھ، حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ اکیلا
دنیا میں اس کی عبادت ہو، نہ رام، نہ گھنشام، نہ مریم و عیسیٰ کی عبادت ہو، نہ اسرائیل یہودی عزیر کی عبادت کرے، نہ داؤد کی عبادت کرے، نہ کیمپ ڈیوڈ ہو، نہ دنیا خیمہ داؤد ہو، نہ عیسیٰ کی عبادت، نہ مریم کی، نہ عزیر کی، نہ گھنشام کی، نہ آتش کدے کی، نہ رامو ہوتا، یعبد اللہ وحدہ، وحدہ ایک اللہ، اس کی عبادت۔ تجھے قبول ہے تو میرا بھائی، نہیں تو تلوار، آ جا۔ کہتے دیکھو مولوی صاحب سختی نہ کرو، او بھائی وہ تیرے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالے، تو نرمی سختی کی گردان کرے۔ دیکھو نا شرک کیا ہے، اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ اللہ کہتا میں اکیلا، وہ کہتا نہیں یہ بھی ہے۔ اللہ کہتا مجھ سے مانگ، وہ کہتا ہنومان سے۔ تو شرک کو سمجھتا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کو رد کرنا ہے، شرک تیرے رب کو توڑ دینا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کیا کہتا؟ ایایا فاتقون، ایایا فارہبون، ایایا فاعبدون، میری عبادت، مجھ سے سوال، مجھ ہی سے ڈر، مجھ سے مانگ۔ مشرک کیا ہے؟ وہ کہتا ہنومان، گھنشام، ویٹیکن کا پادری کہتا عیسیٰ، مریم، تل ابیب کا یہودی کہتا عزیر، داؤد۔ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی قسم، شرک اللہ سے لڑائی ہے۔ دیکھ لو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، میں عبادت میری، ڈرنا مجھ سے، سوال مجھ سے، تعلق مجھ سے، توکل میرے پر، بھروسہ میرے پر، آسے میرے پر، پکارنا مجھے، خالق میں۔ میری نہ اولاد، نہ محتاج، نہ بھوک پیاس۔ اللہ اکبر۔ اسلام آبادیوں کیا آپ سے عرض کروں، ایک آیت میں میرے رب نے سارے ویٹیکن کے بینیڈکٹ پاگل سے لے کر سب عیسائیوں کو کیا فرمایا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، 7 آیت۔ اچھا آگے بات ہے، کانا یاکلان الطعام۔ اللہ نے کیا دلیل دی؟ اللہ کہتا پاگل عیسائی مریم اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں رب ان کا بتلاتا ہوں، قرآن میں دونوں روٹی کھاتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام، مریم بھی کھانا کھاتی تھی، میں رزق دیتا تھا، اس کی کوٹڑی میں بھیجتا تھا، پھل بھی میوے بھی۔ عیسیٰ بھی روٹی کھاتا، جو روٹی کھاتا وہ رب نہیں۔ پڑھ قرآن۔ یہ قرآن ہے، تیری الماری میں پڑا ہے، تو اپنی بیٹی کو سرخ ریشمی غلاف میں دے دیتا ہے شادی پر، وہ لے جا کے خامد کے گھر اونچی کارنس پہ رکھ دیتی ہے، گرد 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 پڑی رہتی ہے، تو نیٹوں کو پوچھتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، مریم کو بھوک لگتی تھی۔ بھوک لگنا حاجت ہے، بھوک لگنا انسان ہے، بے بسی ہے، ضرورت ہے۔ جو جس کو ضرورت ہے وہ الہ، وہ رب نہیں ہو سکتا۔
اس کے ساتھ پیٹ تھا، مریم کے ساتھ پیٹ لگا تھا، عیسیٰ کے ساتھ پیٹ تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیٹ تھا۔ نبی کھانا کھاتے تھے، فرمایا نہیں اللہ کے نبی نے میں تم میں سے ہوں، ایک اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کا شوربہ بنا کے روٹی کھاتے، کانت تاکل القدید۔ دیکھ لو کمبخت کیتھولک پروٹسٹنٹ سارے ہمارے اوپر چڑھے، ہم کہتے نہیں یورپ کو ناراض نہیں کرنا، یورپی یونین روٹی بند کر دے، ہندوستان کو تجارت ضرور دینا، MFN پر دستخط کرنا۔ اللہ کے بندے، رسول انقلاب ہے تیرا نبی محمد پاک، اللہ کی قسم رسول انقلاب ہے محمد۔ توحید کو تلوار کے ساتھ، دعوت کے ساتھ سلطنتوں حکومتوں کو دبا کر توحید کو پوری دنیا میں چڑھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بڑی سادہ دلیل دیتا ہے، سادہ۔ اب دیکھ لو ہندوستان رام کو پوجتا ہے، کہتے رام پیدا ہوا تھا، لکشمن اس کا بھائی تھا، سیتا ان کے ساتھ تھی، وہ بھائی جو پیدا ہوئے تھے وہ رب کہاں سے ہو گئے؟ دیکھو نا یہ عقائد ہے، کمپیریٹو ریلیجن سٹڈیز کرواتے ہو نا تم، جو پیدا ہوا وہ پہلے نہیں تھا، اب پیدا ہوا ہے، پہلے عدم تھا اب وجود میں ہے، جو وجود میں آیا وہ عدم میں جائے گا، جو عدم میں جائے گا وہ رب کہاں کہلائے گا؟ محمد الرسول اللہ اس گلوب کے لیے آیا میرا نبی، اللہ کی قسم میرا نبی گلوبل نبی، کانٹیننٹل نبی، انٹرنیشنل نبی، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، بر صغیر، بر اعظموں کا نبی، توحید کی دعوت کا نبی، مسجد کی عزت کا نبی، آذانوں کی پہرے داری کا نبی، اس عظیم نبی کی تعلیم، اللہ اکبر، توحید، عقیدہ اور جہاد۔ آؤ ہماری دعوت ہے، تم آرام سے مانو، دلیلیں لاؤ، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرو، ڈائیلاگ کرو۔ سارے نبیوں نے ڈائیلاگ کیا، کافروں نے نہیں مانا۔ اللہ نے کہا محمد پاک اعدوا لهم ما استطعتم، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو بھی قوت کھڑی کر۔ یہ قرآن ہے، سورۃ انفال ہے، اعدوا تیار کر، لهم ان کے لیے جو تیری بات کو نہیں مانتا، اس کو تلوار کے ساتھ سیدھا کر۔ میں حکم دیتا ہوں، میں نے پیدا کیا اس کو، مجھ سے بڑا رحم دل کوئی نہیں، میرے ہر حکم میں رحم ہے۔ یاد رکھ اسلام آبادی مسلمان، میرے رب کا ہر حکم رحمت ہے، اللہ کی قسم ہر عبادت رحمت ہے، ہر سزا رحمت ہے میرے رب کی، حتیٰ کہ موت میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی موت رحمت ہے۔ تو اللہ کے حکم کو دہشت گردی کہہ دیتا ہے، کافروں کی نوکری میں محبتوں کے دعوے محمد رسول اللہ سے، یاریاں کافروں سے، تجارتیں ہندوؤں سے، رازداریاں عیسائیوں کو۔ بھلے ہی میں کہتا ہوں
تمہارا یہ میلاد کا سلسلہ سنت و حدیث کے مطابق نہیں، پر تم اتنا تو سوچو کہ اگر محمد پاک کی عقیدت و محبت میں سچے ہو تو منکر محمد، کافر محمد کے ساتھ دوستی تو نہ لگاؤ۔ وہ تیرے نبی کے مجرم، تو ان کا سجن۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا احسان قرآن مجید میں گردانا، فرمایا من اللہ علی المؤمنین۔ یاد رکھ، جو احسان کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر دانی کرتا ہے، اور جو احسان کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر